السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم، والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم واشرفہم ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین صاحب العصر والزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ عزیزان گرامی، سیرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ ایک اسوہ ہے، ایک گائیڈنس ہے تمام عورتوں کے لیے۔ اس سلسلے میں یہ 5-10 منٹ کی ویڈیو کام کرنے والی نہیں ہے، لیکن چند خطوط ہم بتا دیں گے، اس پر آپ لوگ کام کریں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ ویڈیوز کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے مت دیکھیں اور فارورڈ کرنے کے لیے مت دیکھیں، بلکہ غور سے سنیں، سمجھیں اور اس کو عمل کریں۔ اور کسی کا سامنے تذکرہ آیا تو بتائیں گے یہ چیز ہے تو وہ خود تلاش کرے۔ آج کل یہ فارورڈنگ جو ہے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے، یہ خاص بات ہے۔ میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً آج کی نوجوان میری بیٹیاں لڑکیوں کے لیے اسوہ شہزادی کی حیات۔ شہزادی نے اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے علیہم افضل الصلاۃ والسلام نے جس زندگی کو ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ نارم کے ساتھ چلنا کمال نہیں ہے، یعنی سوسائٹی جس طرح سے چل رہی ہے اس سوسائٹی کے مطابق چلنا کمال نہیں ہے، بلکہ اپنے وقار کو باقی رکھتے ہوئے سوسائٹی میں انقلاب لانا کمال ہے۔ اور یہ انقلاب کیسا انقلاب ہے؟ انقلاب کے معنی ہے منقلب کر دینا، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر الٹ دینا پورا۔ اس کے لیے العالم بزمانے ہی لا تہجم علیہ اللوابس، عالم زمانے کی واقفیت، ٹائم کی واقفیت ضرورت ہے۔ آج میری بیٹیاں سب کے لیے اسوہ شہزادی کی زندگی۔ ہم سب سوچیں کہ آج ہماری زندگی کون چلا رہا ہے، ہو از رننگ دا شو۔ ذرا غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقت میں جو دنیا چاہتی ہے وہی ہو رہا ہے، اور ہماری زندگی کی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں باغ ہے۔ اسی لیے مولا امیر المومنین نے دعا صبا میں اللہم ہذہ عظمت نفسی عقلتھا بإقال مشیت، مالک یہ نفس کی مہار کو تیری مشیت کے ہاتھ میں دینا چاہتا ہوں۔ یعنی اللہ نے جو اصول معین کیے ہیں، جو قانون معین کیے ہیں، تشریعی قوانین جو اللہ کی شریعت کے ہیں، اس کی طرف مجھے موڑ دے، یہ مولا فرما رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ہے، حقیقت میں دعا معصوم جب دیتے ہیں تعلیم کی طور پر دے رہا ہے، اور دعا کرتے بھی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ السلام علیہ کے کئی زندگی کے زاویہ ہیں۔ ایک زاویہ وہ اس زمانے میں دنیا کے سامنے پیش ہوئی ہیں جبکہ عورت کا وہ مقام تھا کہ اذا بشر احدہم بالانثی ظل وجہہ مسودہ، جب کبھی بشارت گڈ ٹائڈنگ بیٹی کی تو چہرے ان کے بالکل پیل آف ہو جاتے تھے، زرد ہو جاتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ذلت سے زندگی بسر کریں ام یدسہ فی التراب، اس بچے کو جو ہے زندہ درگور کر دے۔ چنانچہ کئی باپوں نے زندہ درگور کر دیا۔ آج بھی ایسے جنگلات میں ایسے لوگ ہیں جو قربانی آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی دفن کر رہے ہیں۔ بہرحال
تو سیولائزیشن کو شہزادی نے درک کیا. جو یہ روایتیں ہیں کہ بعض شہزادی کی بیٹیاں 3-4 جو بتائی گئی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ شہزادی نے اپنے گھر کو دارالامن بنایا. اگر تمہارے پاس بیٹی کے لیے شرمندگی محسوس کر رہے ہو تو میرے پاس لاؤ، میں بیٹی کی تربیت کروں گی. تو کئی لڑکیاں شہزادی کے پاس تربیت حاصل کریں، چونکہ تربیت کر رہی تھیں تو بچیاں ماں کہہ کے پکارتی تھیں، اسی لیے تاریخ نے ان کو یہ لکھ دیا کہ شہزادی کی 3-4 بیٹیاں. حقیقت میں شہزادی کی ایک فاطمہ بیٹی. یہ نارم سیرت یہ ہے کہ ویوز کے ساتھ چلنا نہیں، اگر بلند ہونا ہے ویوز کے مقابل میں جانا ہے، یعنی ہوا کے مقابل میں جانا ہے. تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اگر اونچا اڑنا ہے تو آپ جو ہے مخالف کی ہواؤں سے ڈرنا نہیں ہے. اسی طرح آج ہے شہزادی کونین صلوات اللہ وسلم علیہ. مثلا شہزادی کا خطبہ میں آج کل اس کی شرح پڑھ رہا ہوں اہل بیت ٹی وی پر، اگر آپ لوگوں کے پاس موقع ہے تو ضرور دیکھیے، اور یہ چلے گا تقریباً ولادت تک. شہزادی نے سائنس کی ان گتھیوں کو سلجھایا ہے جو ابھی تک سائنس قبول نہیں کر پائی ہے. یعنی بگ بینگ تھیوری کو سبھی مانتے ہیں، لیکن جب ہم سوال کرتے ہیں کہ ایکسپلوژن جب ہوا، بگ بینگ ہوا، تو فرسٹ میٹیریل کہاں سے آیا؟ وہ کہاں سے چیز تھی جو تمہارے پاس یہ چیز موجود ہی تھی؟ اس سلسلے میں شہزادی کونین نے، آپ دیکھیے سائنٹیفک آج کل کی لڑکیوں کے لیے جو دین کو سمجھنا چاہ رہے ہیں اسی لیول پر سمجھنا چاہ رہے ہیں، یہ سائنٹیفک طور پہ سمجھیے. میں نے 3 مجلسیں ابھی حال ہی میں پڑھی ہیں سنگاپور کے لیے، خطبہ فدق میں سائنس. یہ وقت نہیں، بس صرف آپ کو اشارے کر رہا ہوں. شہزادی نے خطبے میں فرمایا ذات پروردگار وہ ہے جس نے کائنات کو لا شے سے پیدا کیا. یعنی شے بھی جو بنی ہے وہ لا شے سے بنی ہے، جو امپاسبل ہے دنیا کے لیے. کوئی بھی چیز بنتی ہے کوئی نہ کوئی اس کے لیے مواد چاہیے جس کے ذریعے سے بنائی جاتی ہے چیزیں. کسی بھی چیز کا تصور کیجئے، یو نیڈ سم تھنگ، پھر اس کے بعد بنایا جاتا. یہ کپڑا ہے، کپڑے سے پہلے ہم کو دھاگے کی ضرورت ہے، دھاگے کے معنی روئی کی ضرورت ہے وغیرہ. مواد اولیہ لازمی ہے. تو اس کائنات کا مواد اولیہ شہزادی فرما رہے ہیں ذات پروردگار نے کائنات کو بغیر شے کے پیدا کیا. کہاں سے؟ یہ خود قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ طور کی آیت، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ نے یہ جو کائنات بنائی ہے غیر شے سے بنائی ہے، یعنی کائنات کچھ نہیں تھی، کچھ نہ ہونے کے بعد کچھ بنایا. یہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو خطبات شہزادی فاطمہ زہرا، پہلا مسئلہ خطبہ فدق. اس ماحول میں خطبہ فدق جس ماحول میں عورت آسانی سے باہر نہیں جا سکتی تھی، وہ بول نہیں سکتی تھی، اور جہاں پر ہمارے پاس یہ روایتیں ہیں شہزادی کو جو بتایا گیا کہ نامحرم کی طرف نہ دیکھنا، نامحرم کا ان کو نہ دیکھنا، یہ بہت ہی اہم ہے. اس کے ساتھ جب وقت آ جائے تو میدان عمل میں سیرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہا ٹیچ کر رہی ہیں. جب وقت آ جائے، اتنا بڑا وقت ہے کہ وراثت فدق ایسی مسئلہ نہیں ہے. شہزادی کونین پہلی ڈیفینڈر ہیں ولایت آف مولا امیر المومنین علی، پہلی دفاع کرنے والی، the first defender of ولایت آف مولا. ایسی دافع کو پورے وجود کے ساتھ دفاع کیا. تو اس سے پتہ چلا ولایت کا دفاع نہ صرف مردوں پر فریضہ ہے، عورتوں پہ بھی فریضہ ہے. اور اگر مرد نہیں کر رہے ہیں تو عورتوں کا فریضہ ہے کہ مرد کو بیدار کرے. چنانچہ اس خطبے میں شہزادی نے مخاطب کیا ہے انصار سے اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا ہے. مہاجرین کو جو ہجرت کر کے آئے ہیں ان سے متعلق سراہا ہے، ان کو پاؤنڈر کیا، ان پر غور کرنے پر کہا ہے، ان کو وارن کیا ہے کہ گیٹ اپ، اٹھو، بیدار ہو. تو معلوم ہوا آج کے فیمنزم کے دور میں
شہزادی کی سیرت کے لیے بہت ضرورت ہے کہ عورت یہ نہیں کہ حجاب اس کا کم ہوتے چلے جائے، بلکہ حجاب میں اضافے کے ساتھ اس کی معرفت میں اضافہ ہو۔ شہزادی کونین نے یہ کام جو کیا ہے انسانیت کے لیے دائمی میسیج ہے۔ جس طرح سے قرآن قیامت تک کا میسیج ہے، سیرت فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلم علیہا قیامت تک کا میسیج ہے۔ خلاصہ یہ کہ دین کو سائنٹیفک لہجے میں سمجھنا، سائنٹیفک اصولوں سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ خطبات شہزادی کونین، اقوال شہزادی کونین، زندگی شہزادی کونین۔ آج بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں مسلم کنٹری میں جاتا ہوں تو وہاں پہ کہتے ہیں مولانا جب تک کہ دو کی کمائی نہیں ہوئی ہماری زندگی نہیں چل سکتی، یعنی مرد اور عورت کی۔ 1400 سال پہلے شہزادی نے مولا علی کے لیے مدد کی ہے گھر بیٹھے ہوئے۔ شہزادی کو اس دور بھی تھا کہ بہت سخت دور تھا، اس لیے کہ میدان جنگ میں مولا علی جا رہے تھے، بہت ہی سخت مرحلہ تھا۔ اس مرحلے میں کیا کیا شہزادی نے؟ مدد کی ہے چکی پیس کر کے۔ تو یہ دیا آج ہمارے سامنے۔ آج عورت جو ہے بہت سے ایسے ہنر سیکھ سکتی ہے جو اس دور کے ہیں، جو گھر بیٹھے اس کی عفت و عصمت بچاتے ہوئے خدمت کر سکے انسانوں کی اور مدد کر سکے گھر کی۔ ایک آدمی کی آمدنی کام آنے والی نہیں ہے۔ شہزادی کا 1400 سال پہلے اس طرح کے 50 اولاد کی تربیت کے سلسلے میں شہزادی کا جو کردار ہے اس پہ بہت زیادہ غور کیا جائے، اور انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم لوگ اس کو، یہ چھوٹا سا کلپ ہے، اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو 10 باتیں ہو سکتی ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔